ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد عباداتنا سيد ساداتنا قائدنا قدوتنا آلانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، اور آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، اور ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، اور کہا کسی نے کہ مولا تو خدائے ذوالمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو، قدیم ولا زوال تو، ازل سے بے مثال تو، اور جلال تو، جمال تو، جمال کا کمال تو، اور مولا تیرا نشان زندگی، تیرا مقام زندگی، اور تیرا گزر حرم حرم، تیرے سوا عدم عدم، اور یہاں بھی نور بار تو اور وہاں بھی گردگار تو. مولا تجھی سے چاند چاندنی، مولا تجھی سے چاند چاندنی، اور تجھی سے نور روشنی، اور تجھی سے نکہت چمن، اور تجھی سے گل کباب بن. رحیم ہے تو رحم کر، ہماری خطا سے درگزر، گدائے بے مثال ہوں اور سوال ہی سوال ہوں، اور مولا تیری عطا کی کوئی حد نہیں. یہ اللہ کی عطا ہی تو ہے. آج یہ مدرسے کا نظام اللہ رب العالمین نے جو لگا دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا، بہت تیری عطا کی کوئی حد نہیں. تیرے یہاں کوئی سوال مسترد نہیں. اب مانگیں تو صحیح، اب سوال کریں تو صحیح. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندے مجھ سے مانگ، تو زور سے پکارے گا تب میں تیری پکار کو سنوں گا، تو آہستہ سے پکارے گا تب تیری پکار کو سنوں گا، تو دل میں سوچے گا تب بھی میں تیری پکار کو، تیرے وہم کو، تیرے خیال کو، سب کچھ کو میں جانتا ہوں. مانگ تو صحیح. فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. بندے تو مجھے بلا. کیا کہتے ہیں اللہ؟ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بلا، پکار، میں تیری پکار کو قبول کروں گا. مولا تیری عطا کی کوئی حد نہیں، اور تیرے یہاں کوئی سوال مسترد نہیں. بھرے نہ خالی جھولیاں، یہ بات تیرے ہاں نہیں. اللہ کے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مالداروں کو دیتا ہے. نہیں، اللہ غریب کو بھی دیتا ہے، فقیر کو بھی دیتا ہے، مسکین کو بھی دیتا ہے، یتیم کو بھی دیتا ہے، اور مالداروں کو بھی دیتا ہے. سب کو دیتا ہے. مولا تیرے بعد تیرا حبیب ہے، جو خطیب ہے، جو طبیب ہے، اور تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو. سب کا ایمان ہے نا اللہ کی ذات پر کہ میرا ایمان تو. مولا تیرے بعد تیرا حبیب ہے، جو خطیب ہے، جو طبیب ہے، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، اور دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اور اس محسن آدم نے کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ رخ موڑ دی. یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. کائنات میں اللہ کے بعد
اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی ربوبیت کو بیان کیا، اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، لوگوں سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور جب پیغمبر کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں میں بھی عالمین کا رب ہوں، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ بھی عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ درود شریف پڑھ دیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما۔ بہت بڑا مقام، کہاں تک گنیں گے اور کیا کیا گنیں گے، کیا کیا گنیں گے، آئے بعد میں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ ایسا دیا کہ کیا فرمایا، سارے نبی حسین بنائے، پہلے بھی بہت نبی آئے ان کو بھی بہت کچھ دیا، لیکن یہ آئے ان کے بارے میں کہا سارے نبی حسین بنائے، ہمارے نبی کو احسن بنایا، سبحان اللہ کہہ دو۔ سارے نبی جمیل بنائے، ہمارے نبی کو اجمل بنایا۔ سارے نبی شریف بنائے، ہمارے نبی کو اشرف بنایا۔ سارے نبی کامل بنائے، ہمارے نبی کو اکمل بنایا۔ وہ صرف نبی، وہ جو پہلے آئے وہ صرف نبی، ہمارے آقا نبیوں کے نبی۔ وہ جو پہلے آئے صرف رسول، میرے آقا رسولوں کے رسول۔ وہ جو پہلے آئے صرف پیغمبر، میرے آقا پیغمبروں کے پیغمبر۔ وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، میرے آقا کے لیے ختم نبوت۔ وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف امت، میرے آقا کے لیے خیر امت۔ وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، ایک زمانے کے لیے، ایک وقت کے لیے، میرے آقا کی نبوت لامحدود۔ وہ جو پہلے آئے ان کی معراج فرش پر، میرے آقا کی معراج عرش پر۔ وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفے، میرے آقا کے لیے مصلی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ یہ میرے آقا کی تعریف و توصیف جتنی بیان کرے کم ہے، جتنی بیان کرے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما۔ میرے آقا کا معراج عرش پر۔ وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفے، میرے آقا کے لیے مصلی۔ معراج کی رات آقا نے تمام انبیاء کی امامت کر کے اللہ نے گویا بتا دیا ساری کائنات کے انسانوں کو، اللہ نے اپنے محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ مصلی پر جو ہم نے آپ کو کھڑا کیا ہے نا، نہ تو آپ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ آپ سے آگے کوئی ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ نہ تو آپ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، نہ آپ کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ کائنات کے تمام انبیاء کی جماعت میں میرے آقا سے تو نہ کوئی بڑھ کر ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے پیغمبر، اپنے پیارے نبی، پیارے صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موجودگی میں 17 نمازیں جو اپنے صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر کے جو بتا دیا کہ کائنات کے ایک ایک انسان میں، ایک ایک امتی میں ابو بکر کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے بہت اعلیٰ دیا، بہت اعلیٰ دیا۔ میرے وہم و گمان ختم ہو جائیں گے۔ کیا کیا دیا؟ وہ نبی آئے ان کے بارے میں کہا، جب ان کو دیا ان کے بارے میں آئی کیا آیا؟ آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، میں سے دوں گا۔ اور لیکن جب پیغمبر کی باری آئی، پیارے محبوب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو نہیں یوں نہیں کہا، فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جو کچھ پڑھائے سب کچھ لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو کچھ ہے سب کچھ لے جا، تیرے بعد کوئی آنا ہی نہیں۔ یہ دین آخری دین، یہ مذہب آخری مذہب، یہ طریقہ آخری طریقہ، آپ کے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ اس لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تمام کے تمام لوگوں کو، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑا مرتبہ دیا، بہت عزتیں دی۔
اور میرے بیان کرنے سے آقا کی تعریف نہیں ہو سکتی جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کسی مقرر کے تقریر کرنے سے، کسی شاعر کے نعت اور نظم پڑھنے سے آپ کی شان اقدس بلند نہیں ہوتی، بلکہ تقریر کرنے والا، نعت آپ کی شان میں پڑھنے والا وہ خود بلند ہو جاتا ہے. یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. جب ان کی باری آئی، دیکھو کتنا عجیب بات ہے، ان کی باری آئی تو فرمایا آدم علیہ السلام، آدم، ہر نبی آیا اس کے نام کے ساتھ دو نقطے والے جو نقطہ ہوتا ہے نا، نقطہ، یہ نقطہ لگایا. آدم صفی اللہ آئے، صفی اللہ آئے، نوح نجی اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، یعقوب نبی اللہ آئے، یوسف صدیق اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے. آئی میرے آمنہ کے لال پیارے نبی محمد رسول اللہ کی باری آئی تو نقطے کی ضرورت نہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یوں کہنا چاہتے ہیں اللہ کہ جیسے میری ذات، میری ربوبیت میں، میری وحدانیت میں، میری یکتائی میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، ان کے کمالات میں، ان کے جمالات میں کوئی شریک نہیں. وہ بھی نقطوں سے پاک، اللہ کہتے ہیں میں بھی نقطوں سے پاک. یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، ہم نے جو اعمال کرنے ہیں، مثلا نمازیں پڑھنی ہیں، مثلا ہم نے مدرسہ قائم کرنا ہے، مثلا ہم نے روزے رکھنے ہیں، مثلا ہم نے زکاتیں نکالنی ہیں، مثلا ہم نے صدقات نکالنے ہیں. ہر ایک عمل میں ہم نے دیکھ لینا ہے کہ پیارے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے. پیارے پیغمبر سے ہٹ کے کوئی عمل ہوگا، چاہے آپ نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، کچھ بھی کرے، خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ما آتاکم الرسول، رسول جو بتائے وہ لو، فخذو، وہ لے لو جو بتائے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور فرمایا جن باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ. اس لیے میری اور کائنات کے ایک ایک انسان کی اللہ رب العالمین نے جو کامیابی رکھی ہے وہ مبارک دین میں رکھی ہے. اس دین پر جو چلے گا اور نبی کے طریقے پر جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو دین سے ہٹ کے چلے گا، اور چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا مالدار ہو، بڑا کوٹھی والا ہو، بڑا بنگلے والا ہو، بڑا زمیندار ہو، جنگلوں والا ہو، میرے دوستو، میرے بھائیو، ہرگز اللہ کے یہاں مالداری قبول نہیں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ہم دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو، تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، کیا سوچ رہے ہو، کس نیت سے تم مدرسہ بنا رہے ہو، کس نیت سے تم مسجدیں بنا رہے ہو، کس نیت سے تم زکات نکال رہے ہو، کس نیت سے تم صدقات نکال رہے ہو. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لوگو ایسا خیال نہ کیجئے کسی کو دکھانے کے لیے ہم نے مدرسہ نہیں بنانا، کسی کو دکھانے کے لیے ہم نے مسجدیں نہیں بنانی، کسی کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں بڑا سخی کہیں. نہیں لوگو، ہم نے صرف اور صرف ہر عمل میں اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہوتا ہے. یہاں مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میرا رب راضی ہوگا، اس لیے میں مدرسے کی دیوار بنوا رہا ہوں، اس لیے میں مدرسے کا کمرہ بنوا رہا ہوں، اس لیے میں مدرسے کا انتظام کر رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی ایک طالب علم آ کے مسجد کی دیوار میں بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز بلند کرے گا، خدا کی قسم استاد کو ثواب بعد میں ملے گا، شاگرد کو ثواب بعد میں ملے گا. خدا کی قسم پہلے ثواب تیرے پاس پہنچے گا، کیونکہ تو نے نیت اچھی کر کے دیوار بنائی ہے، اس لیے پہلے ثواب تجھے قبر میں پہنچے گا. اللہ نے یہ مدارس آسان چیز نہیں ہے، بہت بڑا مقام مرتبہ
حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی کا عمل اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام دنیا سے کر کے گیا، رفاہی کام، برقرار رہنے والا کام، جس سے دینی فائدہ ہو رہا ہے، خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے ہم نے سمجھ لینا ہے، اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے قرآن اور سنت کو لے کے کھڑا ہونا ہے، شرکیات سے بچ جانا ہے، بدعات سے بچ جانا ہے، اور کلمہ توحید کو بلند کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، اس کے علاوہ اور کسی کا طریقہ ہرگز اختیار نہ کرے۔ ہماری کائنات کے ایک ایک انسان کو اللہ نے اعلان کر دیا، لوگوں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، معنی پوچھ لے۔ اللہ نے کہا قرآن للناس، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے بھائی؟ ساری کائنات کے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس، بیت اللہ سب سے پہلے بنایا گیا، للناس فرمایا کہ یہ بھی تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے، اور فرمایا اس امت کی باری آئی تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ امت خیر امت بنا کے بھیجی گئی۔ اس لیے ہم نے ہر عمل کو، ہر قول اور فعل میں، ہر اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر عمل میں ہم نے نیاز نکال لیے صرف اللہ کے نام، ہم نے روزے رکھنے ہیں صرف اللہ کے لیے، ہم نے زکاتیں نکالنی ہیں اللہ کے لیے، ہم نے ہر عمل میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے اللہ ہی کے یہاں قبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی قبول نہیں ہوتا۔ ایک بات، ٹائم تو ہو گیا ہوگا، 15 منٹ ملے ہیں، میں 17 منٹ ہو گئے، اجازت ہو تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔